ویورز، گلجی آفیشیل میں آپ کا میزبان گلجی آپ سے مخاطب. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہوں گے. آج ہم آپ کو جرمنی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. باضابطہ طور پر وفاقی جمہوریہ جرمنی وسطی یورپ کا ایک ملک ہے. روس کے بعد یورپ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. یورپی یونین کی سب سے زیادہ آبادی والی رکن ریاست بھی کہلائی جاتی ہے. جرمنی شمال میں بالٹک اور شمالی سمندروں اور جنوب میں البس کے درمیان واقع ہے. اس کی 16 جزوی ریاستیں شمال میں ڈنمارک، مشرق میں پولینڈ اور جمہوریہ چیک، جنوب میں آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ اور مغرب میں فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ سے ملتی ہیں. ملک کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر برلن ہے. اس کا مرکزی مالیاتی مرکز فرینکفرٹ ہے. سب سے زیادہ بڑا شہری علاقہ روہر ہے. مختلف جرمن قبائل جدید جرمنی کے شمال حصوں میں کلاسیکی قدیم زمانے سے آباد ہیں. جرمنی نامی ایک خطہ 100ویں عیسوی سے پہلے دستاویز کیا گیا تھا. 962 میں جرمنی کی بادشاہی نے مقدس رومی سلطنت کا بڑا حصہ تشکیل دیا. 16ویں صدی کے دوران شمالی جرمنی کے علاقے پروٹسٹنٹ اصلاحات کا مرکز بن گئے تھے. نیپولین جنگوں اور 1806 میں مقدس رومی سلطنت کی تحلیل کے بعد 1815 میں جرمن کنفیڈریشن قائم ہوئی. جدید قومی ریاست میں جرمنی کے باضابطہ اتحاد کا آغاز 18 اگست 1886 کو شمالی جرمن کنفیڈریشن معاہدے کے ساتھ ہوا، جس کے بعد پریشیا کی زیر قیادت شمالی جرمنی کنفیڈریشن قائم ہوئی، جو بعد میں 1871 میں جرمن سلطنت میں تبدیل ہو گئی. پہلی جنگ عظیم 1918 سے 1921 کے جرمن انقلاب کے بعد سلطنت بدلے میں نیم صدارتی جمہوریہ میں تبدیل ہو گئی. 1933 میں نازیوں کے اقتدار پر قبضے نے آمریت دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے قیام کا مرکز بنا دیا گیا. یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور اتحادیوں کے قبضے کے دور کے بعد 1949 میں مجموعی طور پر جرمنی کو محدود خود مختاری کے ساتھ 2 الگ الگ پالیسیوں میں منظم کیا گیا. وفاقی جمہوریہ جرمنی، جسے عام طور پر مغربی جرمنی کہا جاتا ہے، اور جرمن جمہوریہ مشرقی جرمنی، جبکہ برلن ڈی جیور نے اپنی 4 طاقت کی حیثیت کو جاری رکھا. وفاقی جمہوریہ جرمنی ایک کمیونسٹ قیادت والی حکومت کے خاتمے کے بعد جرمن دوبارہ اتحاد نے دیکھا کہ سابقہ مشرقی جرمن ریاستیں 13 اکتوبر 1990 کو وفاقی جمہوریہ جرمنی میں شامل ہوئی اور ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ بن گئی. جرمن ایک مضبوط معیشت کے ساتھ ایک عظیم طاقت بھی ہے. اس کے پاس یورپ کی سب سے بڑی معیشت بھی ہے. برائے نام جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی 4تھی بڑی اور پی 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 کی 5ویں بڑی معیشت بھی کہلائی جاتی ہے. صنعتی، سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں عالمی طاقت کے طور پر یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا برآمد کنندہ اور درآمد کنندہ ہے. ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر یہ سماجی تحفظ، صحت کی دیکھ بھال کا عالمی نظام اور ٹیوشن سے پاک یونیورسٹی کی تعلیم پیش کرتا ہے. جرمنی اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو، کونسل آف یورپ، G20، G7 اور OECD کا رکن بھی ہے. اس کے پاس یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی تیسری بڑی تعداد بھی موجود ہے. 11 اگست 1990 کو صدر فریڈرک ایبرٹ نے جمہوری ویمر آئین پر دستخط کیے. بعد میں اقتدار کے حصول کی جدوجہد میں کمیونسٹوں نے باویریا میں اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن دوسری جنگوں پر قدامت پسند عناصر نے کاپوتش میں جمہوریہ کا تختہ الٹنے کی بھی کوشش کی. بڑے صنعتی مراکز میں سڑکوں پر لڑائی، بیلجیم اور فرانسیسی فوجیوں کا روہر پر قبضہ. اس کے بعد افراط زر کا دور شروع ہوا. قرض کی تنظیم نو کا منصوبہ 1924 میں ایک نئی کرنسی کی تحویل کا باعث بھی بنا، جس کا نام تھا گولڈن ٹوینٹینز، جو فنکارہ جدت اور لبرل ثقافت زندگی کا دور تھا. 1929 میں جرمنی عالمی کساد بازاری نے تباہی مچا دی. چانسلر ہینریک
بروننگ کی حکومت نے مالیاتی کفایت شعاری افراط زر کی پالیسی پر عمل کیا، جس کی وجہ سے 1932 تک تقریباً 30% بے روزگاری ہو گئی۔ 1932 اور ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو 30 جنوری 1933 کو جرمنی کا چانسلر مقرر کیا۔ ریخسٹگ فائرنگ کے بعد ایک حکم نامے نے بنیادی شہری حقوق کو منسوخ کر دیا اور پہلا نازی حراستی کیمپ کھولا گیا۔ 23 مارچ 1933 کو فعال کرنے والے ایکٹ نے ہٹلر کو غیر محدود قانون سازی کا اختیار بھی دے دیا، جس نے آئین کی بالادستی کو ختم کر دیا اور نازی جرمنی کے آغاز کو نشان زد کیا۔ اس کی حکومت نے ایک مرکزی متعلق العنان ریاست قائم کی، لیگ آف نیشنز سے علیحدگی اختیار کر لی اور ملک کی دوبارہ ہتھیار سازی میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا گیا۔ معاشی تجدید کے لیے حکومت کے زیر اہتمام ایک پروگرام عوامی کاموں پر مرکوز تھا، جس میں سب سے مشہور آٹو بین تھا۔ 1935 میں حکومت ورسائی کے معاہدے سے دستبردار ہو گئی اور نیورمبرگ کے قوانین متعارف کرائے، جو یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بناتے تھے۔ جرمنی نے 1935 میں سارلینڈ کا کنٹرول بھی حاصل کیا۔ 1936 میں رائن لینڈ کو دوبارہ ملٹینائز کیا گیا اور 1938 میں آسٹریلیا سے الحاق بھی کیا گیا۔ 1938 میں میونخ معاہدے کے ساتھ ساتھ سوڈیٹن لینڈ کا الحاق بھی کیا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مارچ میں چیکوسلواکیہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ عبادت گاہوں کو جلانا، یہودی کاروباروں کی تباہی اور یہودی لوگوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی دیکھی گئیں۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس سے یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 1940 کے موسم بہار میں جرمنی نے ڈنمارک اور ناروے، نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس کو فتح کر لیا اور فرانسیسی حکومت کو جنگ بندی پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی سال برطانیہ کی جنگ میں برطانیہ نے جرمن فضائی حملوں کو پسپا کیا۔ 1941 میں جرمن فوجوں نے یوگوسلاویہ، یونان اور سوویت یونین پر بھی حملہ کیا۔ 1942 تک جرمنی اور اس کے اتحادیوں نے براعظم یورپ اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اسٹالن گراڈ کی جنگ میں سوویت یونین کی فتح، شمالی افریقہ اور اتحادیوں کی دوبارہ فتح اور 1943 میں اٹلی پر حملے کے بعد جرمن افواج کو بار بار فوجی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1944 میں سوویت یونین نے مشرقی یورپ میں فوجیوں کو شکست دی اور اسے واپس دھکیل دیا گیا۔ مغربی اتحادی فرانس میں اترے اور جرمنی کے آخری جوابی حملے کے باوجود جرمنی میں داخل ہوئے۔ برلن کی جنگ کے دوران ہٹلر کی خودکشی کے بعد جرمنی نے 8 مئی 1945 کو ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کیے، جس سے یورپ اور نازی جرمنی میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد بچ جانے والی نازی اہلکاروں پر نیورمبرگ ٹرائل میں جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا گیا۔ بعد میں ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ جرمنی حکومت نے اقلیتوں پر ظلم کیا، بشمول انہیں یورپ بھر میں حراستی اور موت کے کیمپوں میں قید کرنا پڑا۔ مجموعی طور پر 17 ملین لوگوں کو منظم طریقے سے قتل کیا گیا، جن میں 6 ملین یہودی، کم از کم 130,000 رومی اور 2,75,000 معذور، ہزاروں لوگوں کے گواہ، ہزاروں ہم جنس پرست اور لاکھوں سیاسی اور مذہبی مخالفین شامل تھے۔ جرمنی کے زیر قبضہ ممالک میں نازی پالیسیوں کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 2.7 ملین پولیس اور 1.3 ملین یوکرینی، 1 ملین بیلاروسی اور 3.5 ملین سوویت جنگی قیدی مارے گئے۔ جرمنی کی فوجی ہلاکتوں کا تخمینہ 5.3 ملین لگایا گیا ہے اور تقریباً 9 لاکھ جرمن شہری ہلاک ہوئے۔ تقریباً 12 ملین نسلی جرمنوں کو پورے مشرقی یورپ سے بے دخل کیا گیا۔ جرمنی 2017 تک دنیا کا 9واں سب سے بڑا دورہ کرنے والا ملک ہے، جس میں 37.4 ملین وزٹر آئے۔ بالواسطہ اور حوصلہ افزائی کے اثرات سمیت صنعت 4.2 ملین ملازمتوں کی حمایت بھی کرتی ہے۔ جرمنی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مشہور مقامات میں کولون کیتھیڈرل،
ब्रेडेनबर्ग, गेट, रेक्सटॉक, ड्रेसेंट, फ्रांचके, न्यूशोएन्स्टेन, कैसल, हैड लिबरल कैसल, वारटबर्ग और सांसूची महल शामिल हैं। फैब्रिक के करीब यूरोपा पार्क यूरोप का दूसरा मकबूल तरीन थीम पार्क रिजॉर्ट है। फुटबॉल जर्मनी का सबसे मकबूल तरीन खेल माना जाता है। 7 मिलियन से ज्यादा ऑफिशियल मेंबरान के साथ जर्मनी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया भर में सबसे बड़ी वाहिद खेलों की तंजीम मानी जाती है। जर्मन टॉप लीग बुंडेसलीगा तमाम पेशेवराना खेलों की लीगों में दूसरे नंबर पर और औसत हाजिरी को राग़िब करती है। जर्मनी में मर्दों की कौमी फुटबॉल टीम ने 1954, 1974, 1990 और 2014 में फीफा वर्ल्ड कप, 1972, 1980, 1996 में यूईएफए यूरोपी चैंपियनशिप और 2017 में फीफा कन्फेडरेशन कप जीता। जर्मनी दुनिया की मारूफ मोटर स्पोर्ट्स ममालिक में से एक है। BMW और मर्सिडीज जैसे कंस्ट्रक्टर मोटर स्पोर्ट में नुमाया सनतकार हैं, जो ओलंपिक गेम्स के तमगों की गिनती में तीसरे नंबर पर आते हैं। मशरकी और मगरबी जर्मन तमगों को मिलाकर 1936 में बर्लिन ने गर्मिश पार्किंग में समर गेम्स और विंटर गेम्स की मेज़बानी भी की। म्यूनिख ने 1972 के समर गेम्स की मेज़बानी भी की। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मुलजी को इजाज़त दें। अल्लाह हामिल नासिर।